وہ حسن مجتبی سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، کیا پاک رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل سر احترام بزرگوں اور دوستوں، ماہ سفر المظفر کے اندر جہاں بہت سارے اولیاء کرام کا عرس ہوتا ہے، وہیں اس ماہ مبارک کے اندر یوم شہادت ہے اس شخصیت کا، 28 سفر یوم شہادت ہے اس شخصیت کا جنہوں نے امت کو بہت بڑے فتنے سے بچانے کے لیے اپنے اقتدار اور اپنی حکومت کی قربانی پیش کی۔ جب دیکھا کہ امت تباہی کے دہانے پر ہے اور اگر اقتدار کے لیے قربانی نہ دی گئی تو ہو سکتا ہے کہ مسلمان سے دست و گریبان ہو جائے، تو انہوں نے اقتدار چھوڑا، تخت حکومت چھوڑی اور امت کو بہت بڑے فتنے سے بچایا، اور اپنے نانا جان کے اس فرمان کو پورا کیا کہ میرا بیٹا حسن سردار ہے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروائے گا۔ 28 سفر یوم شہادت ہے، نواسہ رسول، جگر گوش بطول، نور عین علی المرتضیٰ، راکب دوش مصطفیٰ، شبیہ مصطفیٰ، حضرت امام حسن مجتبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے، امام علی مقام کے بڑے بھائی اور سیدہ کائنات علی المرتضیٰ کے بڑے صاحبزادے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی تو آپ نے حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا کہ کوئی نام رکھا ہے ان کا؟ عرض کیا کہ حضور آپ کی اجازت کے بغیر تو میں نام نہیں رکھ سکتا، نام سوچا ضرور ہے اور میری خواہش یہ ہے کہ میں اپنے اس بیٹے کا نام حرب رکھوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اس بیٹے کا نام حرب نہیں حسن ہوگا، اور فرمایا کہ یہ نام میں نہیں رکھ رہا، خدا نے رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس نام کو پردوں میں چھپا کر رکھا تھا میرے ان شہزادوں کے لیے۔ فرمایا یہ نام حسن پہلے کسی کا بھی نہیں گزرا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے کانوں میں اذان کہی، اور اذان کہنے کے بعد نبی علیہ السلام نے امام حسن کو گھٹی دی، اور گھٹی کیا تھی؟ وہ حضور کا لعاب تہم تھا جو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ڈالا گیا۔ نبی علیہ السلام کو حضرت امام حسن مجتبی سے اتنی محبت تھی، اتنا پیار تھا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں رات کے وقت نبی علیہ السلام کی خدمت میں کسی حاجت سے، غرض سے، کام سے آیا، میں نے کاشان رسول کے دروازے پر دستک دی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا، آپ نے ایک چادر کو اپنے جسم اطہر پر لپیٹا ہوا تھا، میں نے اپنی حاجت عرض کی، حضور نے میری حاجت کو پورا کر دیا۔ جب میں جانے لگا تو حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پہلوؤں کے اندر مجھے حرکت محسوس ہوئی، تو میں نے عرض کیا کہ حضور یہ آپ کے پہلوؤں میں کیا ہے جو چادر کے اندر حرکت کر رہا ہے؟ تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس چادر کو ہٹایا، نبی علیہ السلام کے ایک پہلو کے اندر امام حسن تھے، دوسرے پہلو میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ عرض کیا حضور آپ نے ان کو اپنے دامن میں لیا ہوا ہے، اپنے پہلوؤں میں لیا ہے، آپ کو بڑی محبت ہے؟ سرکار نے فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اور فرمایا میں ان سے محبت نہیں کرتا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں بھی عرض کی ہے کہ مجھے اپنے ان بیٹوں کے ساتھ بڑی محبت ہے،
یا اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے یا اللہ تو ان سے بھی محبت فرما۔ ہم اپنے نبی کے، ہم اپنے حسن کے، ہم اپنے حسین کے فیضانے ہیں بیت۔ آپ کی توجہ ہے نا؟ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری والدہ نے مجھے حضور کی بارگاہ میں بھیجا اور مجھے حکم دیا کہ میرے لیے اور اپنے لیے مغفرت کی دعا کروا کر آؤ۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا، ظہر کے بعد وقت نہ ملا، عصر آ گئی، مغرب ہو گئی، عشاء آ گئی، سرکار مسجد نبی سے باہر تشریف لائے، میں آپ کے پیچھے پیچھے تھا، سرکار نے مڑ کر میری طرف دیکھا، اس سے پہلے کہ میں اپنے دل کی بات کہتا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ تم اس لیے آئے تھے نا کہ میں تمہارے لیے اور تمہاری ماں کے لیے مغفرت کی دعا کروں، تو وہ دعا میں نے کر دی ہے، اور دعا بھی کر دی، پیغام بھی آ گیا ہے، اللہ نے تمہاری ماں کی بھی بخشش فرما دی ہے، تمہاری بھی بخشش فرما دی ہے۔ اور فرمایا حذیفہ جانتے ہو تاخیر کیوں ہوئی؟ آج میری بارگاہ میں ایسا فرشتہ آیا جو اس سے پہلے کبھی میری بارگاہ میں نہیں آیا، اس نے مجھے سلام عرض کیا، اور سلام عرض کرنے کے بعد مجھے خدا کا پیغام دیا۔ عرض کیا حضور کیا پیغام دیا؟ فرمایا وہ پیغام لے کر آیا تھا میرے لیے رب کی طرف سے کہ رب فرماتا ہے حبیب پیارے آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور آپ کے بیٹے حسن اور حسین رب نے ان کو جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ پتی پتی بھول بھول، پتی پتی بھول بھول، توجہ ہے نا آپ کی؟ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ امام حسن مجتبی وہ ہیں 2 سال عمر ہے حضور کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور امام حسن خود بیان کرتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں کھجوروں کی ٹوکری آئی، فرماتے ہیں میں نے فوراً بچپنا تھا آگے بڑھ کر ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈالی، جیسے ہی میں نے کھجور منہ میں ڈالی امام حسن کہتے ہیں وہ صدقے کی کھجوریں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخش بخش جا حسن، حسن تھوکو اس کو واپس کرو، فرماتے ابھی کھجور میں نے نگلی نہیں تھی، وہ میرے خلق سے نیچے نہیں گئی تھی، اس کھجور کو جب میں نے منہ میں ڈالا تو حضور نے اپنی انگلی کو میرے منہ میں ڈال کر اس کھجور کو کھینچ کر باہر نکالا، اور نکال کر فرمایا حسن یہ صدقے کی کھجور ہے اور خاندان مصطفیٰ کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے، فرمایا ہمیں کوئی تحفہ دے تو وہ جائز ہے، صدقہ جائز ہے۔ اب یہ فقہ کا مسئلہ ہے کہ صدقہ اور زکوٰۃ خاندان مصطفیٰ خاندان بنو ہاشم کے لیے جائز نہیں ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں یہ مسئلہ حضور کس کو بتا رہے تھے؟ آواز آئے نا ذرا، کس کو بتا رہے تھے؟ امام حسن مجتبی کو۔ امام حسن کی عمر کیا تھی؟ 2 سال عمر ہے۔ ہم 2 سال کے بچے کو مسئلہ نہیں بتاتے کہ اس کو سمجھ کیسے آئے گی، ابھی تو یہ دودھ پیتا ہے، اس کو عقل اور شعور کی اتنی پختگی نہیں ہے، لیکن سرکار اپنی گود میں بیٹھے ہوئے 2 سال کے امام حسن کو مسئلہ بتا کر ہمیں پیغام دے رہے تھے یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اس کی رگوں میں خون رسول ہے، یہ 2 سال کا بچہ نہیں جس کو میں مسئلہ بتا رہا ہوں، یہ عالم ہے، علم جانتا ہے جس کو میں فقہ کا مسئلہ سمجھا رہا ہوں۔ سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ اب امام حسن جب اس حدیث کو بیان کرتے ہیں تو کیا کہا کرتے تھے؟ امام حسن جب بھی اس روایت کو بیان کرتے تو کہتے لوگو میں نے حسن نے سب سے پہلے جو حدیث روایت کی ہے 2 سال کی عمر میں کی ہے۔ پوچھا کون سی؟ کہا یہ حدیث کے صدقہ خاندان رسول کے لیے جائز نہیں ہے۔ کہا اس وقت میری عمر 2 سال تھی۔ تو اب سوال یہ ہے اگر 2 سال کی عمر کے اندر امام حسن مجتبی کی عقل فہم اور فراست کا عالم یہ تھا تو جب وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں تو خدا جانتا ہے ان کے عقل و شعور کا عالم کیا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان امام حسن۔ کتنی تاثیر تھی امام حسن کی زبان میں، توجہ ہے نا آپ کی؟
کیونکہ ذکر وہ تو کرتے نہیں امام حسن کا، تو ہمارا تو فرض بنتا ہے کہ ہم امام حسن کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کریں۔ وہ ذکر کیوں نہیں کرتے وہ وجہ بھی میں عرض کرتا ہوں۔ امام حسن مجتبی کی زبان میں تاثیر بڑی تھی۔ حضرت زبیر کے بیٹے ابن زبیر وہ کہتے ہیں میں امام حسن کے ساتھ ایک سفر میں نکلا، کھجوروں کا باغ تھا، خزاں کا موسم تھا، کھجوریں نہیں تھی درختوں کے ساتھ، درخت بالکل سوکھے ہوئے، سفر کیا تھا، پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، درخت کے نیچے کہتے ہیں میں نے چادر بچھائی، نواسۂ رسول امام حسن اس چادر پر بیٹھ گئے، کہتے ہیں میں بھی ان کی خدمت میں حاضر ہو گیا، کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا، میں نے امام حسن سے کہا کہ کاش ان درختوں پر کھجوریں لگی ہوتی، یہ درخت سوکھے ہوئے نہ ہوتے، درختوں پر کھجوریں ہوتی تو ہم کھجوریں کھا کر اپنی بھوک مٹا لیتے۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ بات کی تو امام حسن نے کہا یہ کون سا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں کھجوروں کا موسم نہیں تھا، درخت خشک تھے کھجوروں کے، جب میں نے یہ بات کی تو امام حسن کے ہاتھ اٹھے، آپ نے دعا کی، ہاتھ جو دعا کے لیے اٹھے تھے وہ ہاتھ نیچے بعد میں آئے، وہ درخت کھجوروں کے سرسبز و شاداب بھی ہوئے، کھجوریں لگے بھی اور چند لمحوں میں پک کر تیار بھی ہو گئے۔ امام حسن نے فرمایا اب تم بھی کھاؤ اور مجھے بھی کھلاؤ۔ حضرت ابن زبیر کہتے ہیں میں نے ان کھجوروں کو کھایا، امام حسن کو بھی پیش کیا، امام حسن نے بھی ان کھجوروں کو کھایا۔ ایک بندہ یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، میں سمجھتا ہوں یہ اس دور کا کوئی وہابی تھا، آ کر کہنے لگا یہ تو جادو ہے، اور یہ جادوگر لگتا ہے جس نے منتر پڑھ کر درختوں پر کھجوریں اگا دی۔ اب امام حسن نہیں بولے، حضرت ابن زبیر بولے، انہوں نے کہا یہ جادو نہیں ہے، یہ اس کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ ہے جس نے کئی مرتبہ زبان مصطفیٰ کو چوسا ہے۔ فرمایا یہ جادو، یہ اس کی زبان کی تاثیر ہے جس زبان نے زبان مصطفیٰ کو کئی مرتبہ چوسا ہے۔ سرکار آئے حضرت سیدہ کائنات کے گھر، فرمایا میرا بیٹا حسن کدھر ہے؟ آواز آئے نظر آئے، حسن کدھر ہے میرا بیٹا؟ امام حسن مجتبی کے بارے میں سیدہ نے عرض کیا بابا جان وہ تو باہر بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ سرکار تشریف لے گئے، امام حسن کھیل رہے تھے، سرکار نے بلایا تو امام حسن دوڑے، تو جس طرح بچے کو پکڑنے کے لیے دوڑا جاتا ہے حضور بھی دوڑے۔ وہ کیسا منظر ہوگا، حضور امام حسن کے پیچھے پیچھے، امام حسن دوڑ رہے تھے۔ پھر سرکار نے فرمایا حسن آؤ، اور یوں سرکار نے اپنی باہوں کو پھیلایا، امام حسن دوڑتے ہوئے آئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے دیکھا امام حسن حضور کے سینے سے لپٹ گئے، جب سینے سے لپٹ گئے تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہوئے اور امام حسن سے کہا حسن اپنے قدموں کو میرے قدموں پر رکھو۔ امام حسن نے اپنے ننھے قدموں کو قدم رسول پر رکھا۔ پھر سرکار نے فرمایا اب حسن اوپر آؤ۔ امام حسن چڑھتے چڑھتے حضور کے گھٹنوں تک آ گئے۔ پھر فرمایا اور اوپر آؤ، حضور کی ران مبارک تک آئے۔ فرمایا اور اوپر آؤ، امام حسن حضور کے بطن تک آئے۔ فرمایا اور اوپر آؤ، امام حسن حضور کے سینے اقدس تک آ گئے۔ جب امام حسن کے قدم حضور کے سینے پر تھے تو پھر چہرے مصطفیٰ کے سامنے چہرے حسن مجتبی تھا۔ پھر سرکار نے فرمایا حسن اب اپنا منہ کھولو۔ امام حسن نے منہ کھولا، سرکار نے اپنی زبان کو امام حسن کے منہ میں ڈالا۔ یہاں محدثین کہتے ہیں کیا کہنا امام حسن کا جو رسول اللہ کی زبان کو چوستے تھے اور سرکار امام حسن کی زبان کو چوسا کرتے تھے۔ سیدی مرشدی سیدی مرشدی فضان امام حسن۔ توجہ ہے آپ کی؟ حضرات گرامی قدر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت سے ہے، حضور کے چچا زاد بھی ہیں، ترجمان القرآن ان کا لقب ہے۔ تفسیر ابن عباس آپ نے نام سنا ہوگا، وہ ان کی تفسیر ہے قرآن کی۔ نبی علیہ السلام نے ان کو دعا دی تھی یا اللہ ان کو قرآن کی سمجھ عطا کر۔
اس دعا کا اثر تھا. 13 سال عمر تھی حضرت عبداللہ ابن عباس کی. کتنی؟ سارے بولو. 13 سال عمر. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس لگتی ہے. بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ, بڑی عمر والے بھی, حضرت عبد الرحمن بن عوف, حضرت ابو ہریرہ, سارے پیچھے بیٹھتے ہیں. حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس آگے آ جائیں. آگے آ کر بیٹھے. ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ ان کی تو عمر بھی کم ہے اور باقی صحابہ پیچھے بیٹھتے ہیں, ان کو آپ آگے بٹھاتے ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کی 2 وجہ ہیں. ایک کہ یہ اہل بیت سے ہیں, یہ رسول اللہ کا خاندان ہے, ان کی عزت کرنا ہم پر فرض ہے. اور کہا دوسری وجہ یہ ہے عمر تو ان کی 13 سال ہے لیکن خدا نے جو ان کو علم دیا ہے وہ ہم سب سے زیادہ ہے. اس 13 سال کی عمر کے اندر قرآن کی جو سمجھ عبداللہ ابن عباس کو خدا نے دی ہے وہ ہم میں سے کسی کے پاس نہیں ہے. اب عبداللہ ابن عباس کی زندگی کے آخری ایام تھے, بستر مرگ پر ہیں, نزا کی کیفیت ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی بڑی بھرپور گزاری ہے, بڑی شاندار زندگی گزاری, خدا نے عظمتیں بڑی دی, لیکن کہتے ہیں ساری زندگی مجھے حسرت رہی, میں 2 کام نہیں کر سکا. پوچھا کون سے 2 کام؟ کہا وہ جو امام حسن نے کیے, وہ 2 کام میں نہیں کر سکا. فرمایا کون سے 2 کام؟ فرمایا پہلا یہ کہ امام حسن نے 3 مرتبہ اپنے گھر کا سارا مال خدا کے راستے میں دیا, صرف پاؤں کے موزے باقی رہ گئے, سارا مال خدا کے راستے میں دیا. فرمایا دوسرا کام میں یہ نہیں کر سکا, امام حسن نے 25 مرتبہ پیدل چل کر بیت اللہ کا حج ادا کیا. اب آپ, میں نے کہہ دیا, آپ نے سن لیا, اور سبحان اللہ کہنا بھی آپ نے گوارا نہیں کیا, لیکن چلے اتنا تصور کریں, عرب کی گرمی, تپتے ہوئی سنگلا چٹانیں, مدینہ سے بیت اللہ کعبۃ اللہ کا سفر, اور 1 مرتبہ 2 مرتبہ 10 مرتبہ 15 مرتبہ نہیں 25 مرتبہ امام حسن پیدل چل کر کعبۃ اللہ کے حج کے لیے گئے. سواریاں نہیں تھی, نہیں, بڑے قیمتی اونٹ ساتھ سفر میں شریک ہوتے تھے, گھوڑے ساتھ ہوتے تھے, خادم سواریوں پر بیٹھے ہیں اور سواریوں پر بیٹھ کر کہتے ہیں امام حسن سے یا تو ہم نیچے اتر جاتے ہیں یا آپ سواری پر بیٹھ جائیں. فرمایا مجھے پیدل چلنے کی عادت ہے, تم سواریوں پر بیٹھ کر سفر کرو. 1 مرتبہ کسی نے کہا حضور کو اس کی حکمت تو بیان کریں, آپ حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں تو پیدل جاتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا مجھے حیا آتی ہے خدا کے گھر کی زیارت کے لیے جاؤں اور گھوڑوں پر بیٹھ کر جاؤں. فرمایا میرا تقوی اور ہے, لوگوں کا اور ہے, وہ سواریوں پر بیٹھے تو مجھے اعتراض نہیں, لیکن میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں اونٹ اور گھوڑے پر بیٹھ کر خدا کے گھر میں جاؤں. نماز کا وقت آئے تو امام حسن کانپنے لگ جائے, وضو کریں تو سارے اعضاء بدن کے لرزہ طاری ہو جائے, بدن کانپتا تھا سارا, لرزہ طاری ہو جائے. لوگوں نے پوچھا حضور جب بھی نماز کا وقت آتا ہے آپ کانپنے لگ جاتے ہیں, وضو کرتے ہیں تو آپ کے بدن کے اعضاء کانپنے لگتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ خوف کیوں طاری ہوتا ہے؟ نماز ہی تو پڑھنی ہے. یہ خوف کس بات کا ہے؟ بدن کا کانپنا کس بات کا ہے؟ امام حسن نے فرمایا بات یہ ہے, لوگوں اگر 1 لمحے کے لیے نماز پڑھنے سے پہلے تم یہ تصور کر لو کہ ہم کس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے لگے ہیں, کس کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے ہیں, تو فرمایا تم یہ بات کبھی نہ کرتے, تم 1 لمحے کے لیے اس بات کو سوچ لو کہ ہم کس کی بارگاہ میں کھڑے ہو رہے ہیں, تو نماز ساری تم کانپتے ہوئے پڑھو. فرمایا نماز وہ ہے کہ رب پہاڑوں کو دینے لگا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے. رب نے بندہ مومن کو یہ نماز عطا کی ہے اور یہ نماز بندہ مومن کے پاس اللہ کی امانت ہے. تو فرمایا جب خدا کی امانت واپس کرنے لگو تو جسم کانپے نہ تو اور کیا ہوگا, رب کی امانت کو واپس کرنے لگے. سوال یہ ہے کہ جن کو جنت کی ضمانت مل چکی, جنتی جوانوں کا سردار کہا جا چکا, جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا گیا, اگر ان کے تقوی کا عالم یہ ہے تو میرے اور آپ کے خوف خدا کا عالم کیا ہونا چاہیے؟ حضرت امام حسن مجتبی
لباس بڑا خوبصورت پہنتے تھے، توجہ ہے نا؟ کوئی نہیں ہے ویسے، آپ نہ بھی بولے تو مجھے پتہ چل رہا ہے، بڑا خوبصورت لباس پہنتے تھے، لیکن اس لباس کی خوبصورتی اور بھی بڑھ جاتی جب امام حسن پہنتے تھے۔ جن کو سمجھ آئیے وہ بولیں، کیونکہ سرکار نے فرمایا اگر مجھے سر سے لے کر ناف تک دیکھنا ہو تو حسن کو دیکھو، شبیہ مصطفیٰ، ان کو دیکھو۔ اب امام حسن نے ایک مرتبہ لباس پہنا، سواری پر بیٹھے، گھر سے باہر نکلے تو ایک یہودی راستے میں آ گیا، اس نے کہا حسن آپ کے نانا جان تو کہتے ہیں کہ دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، لیکن آپ کا لباس دیکھ کر تو لگتا ہے یہ آپ کے لیے جنت ہے اور ہمارے لیے قید خانہ ہے۔ آپ نے فرمایا یہ میرے نانا جان کی زبان کی نکلے ہوئے لفظ ہے، یہ غلط نہیں ہو سکتے، میرے اس قیمتی لباس اور گھوڑے کے باوجود ابھی ہم قید خانے میں ہیں، تم جنت میں ہو۔ اس نے کہا کہ میرا لباس دیکھے میلا اور پھٹا ہوا تو قید خانے میں میں ہوں، آپ جنت میں ہے۔ فرمایا نہیں، تو جنت میں ہے، ہم قید خانے میں ہے۔ اس نے کہا مطلب سمجھ نہیں آیا۔ فرمایا میں سمجھاتا ہوں۔ فرمایا تم یہاں جنت میں اس لیے ہو، یہاں تمہاری موجیں لگی ہوئی ہے، کوئی صدا نہیں ہے، تمہارے کفر کے باوجود، ایمان نہ لانے کے باوجود تم موج کر رہے ہو، یہ تمہاری جنت ہے۔ ہمارا قیمتی لباس ہو، قیمتی سواریاں ہو، یہاں رب ہمیں جتنی نعمتیں دے دے یہ جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے، غلامی رسول کا صدقہ، خدا نے جنت میں ہمیں جو کچھ دینا ہے اگر وہ تم دیکھ لو تو تم مان لو گے یہ تمہارے لیے جنت ہے، ہمارے لیے قید خانہ ہے، کیونکہ خدا نے حضور کی غلامی کا صدقہ جنت میں جو ہمیں دینا ہے نہ وہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی کے دل میں خیال آیا ہے، جو خدا نے ہمیں عطا کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان امام حسن۔ حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت کے بعد امام حسن خلیفہ بنے، توجہ ہے نا آپ کی؟ دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ عقیدے کا مسئلہ آپ کو سمجھانے لگا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں امام حسن نے اقتدار چھوڑ دیا، بعض شرائط کی بنیاد پر امام حسن نے صلح کی حضرت امیر، سارے بولو، نہیں آئی آواز، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی، حضرت امام حسن مجتبیٰ نے اقتدار چھوڑ دیا، حکومت چھوڑ دی، تخت حکومت چھوڑ دیا، دستبردار ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ سے صلح کر کے اب حضرات یہاں توجہ کی بات یہ ہے کہ امام حسن کی جب شہادت ہوتی ہے، زہر دیا گیا تھا آپ کو، جب شہید ہو گئے تو امام علی مقام نے پوچھا آپ کو زہر کس نے دیا ہے؟ فرمایا تم کیا کرو گے اس کے ساتھ؟ امام علی مقام نے فرمایا میں اس کو قتل کروں گا۔ فرمایا میرے بھائی حسین سنو، دو باتیں ہیں، اگر مجھے اس بندے نے زہر دیا ہے جو میرے گمان کے مطابق ہے تو تمہیں قتل کرنے کی ضرورت نہیں، خود خدا اس سے بدلہ لے لے گا، رب اس کو سزا دے گا، اور اگر وہ بندہ جو میرے گمان میں ہے جس نے مجھے زہر دیا ہو سکتا ہے میرا گمان غلط ہو، تو میں نہیں چاہتا میری وجہ سے کوئی بے گناہ مارا جائے، اس لیے جس نے زہر دیا ہے میں اس کا نام نہیں لیتا، خدا جانے اور وہ بندہ جانے۔ امام علی مقام نے اس کے بعد کسی کا نام، سارے بولو، امام زین العابدین نے کسی کا ذکر، امام باقر نے امام حسن کو زہر دینے والے کا ذکر، کیونکہ امام حسن نے خود نام نہیں لیا، جاننے کے باوجود نہیں بتایا کہ مجھے زہر کس نے دیا۔ تو آج کا ملا کس بنیاد پر کہتا ہے کہ امام حسن کو حضرت امیر معاویہ نے زہر دیا؟ آج کون سا ترازو اور کون سا پیمانہ ہے اس کے پاس جس کی بنیاد پر یہ کہا کہ امام حسن کو حضرت امیر معاویہ نے زہر دیا؟ حالانکہ حقیقت یہ ہے امام حسن نے صلح کی تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور حضرت امیر معاویہ کا بیٹا تھا یزید جس کے خلاف لڑے تھے امام علی مقام۔ تو مجھے کہنے دیجئے
جس حضرت امیر معاویہ سے امام حسن نے صلح کی، قیامت تک ان کے ساتھ ہماری صلح ہے، اور جس یزید کے ساتھ امام علی مقام کی لڑائی تھی، قیامت تک ہماری اس کے ساتھ دشمنی ہے۔ ہم اپنی خواہش کو نہیں دیکھیں گے، رسول اللہ کے لباسوں کی تعلیم دیکھیں گے۔ سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ بات سمجھ آئیے کوئی نہیں؟ امام حسن کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سید الاسقیاء، سخیوں کا سردار، سخیوں کا سردار۔ کیسی سخاوت! امام حسن مجتبی ایک مرتبہ ایک باغ میں گئے، آپ نے دیکھا وہاں ایک حبشی غلام ہے کالے رنگ کا، حبش کا، وہ کھانا کھا رہا ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے ایک لقمہ اپنے منہ میں ڈالتا ہے، ایک لقمہ سامنے بیٹھے ہوئے کتے کے منہ میں ڈالتا ہے۔ امام حسن کو بڑا تعجب ہوا، آپ اس کے قریب ہوئے، آپ نے فرمایا یہ بتاؤ، ایک لقمہ خود کھاتے ہو، ایک کتے کو کھلاتے ہو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا حسن مجھے حیا آتی ہے، یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، اسے بھی تو بھوک لگتی ہوگی، اس لیے میں ایک لقمہ اپنے منہ میں ڈالتا ہوں، ایک اس کے منہ میں ڈالتا ہوں، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں خود کھاؤں اور یہ دیکھ رہا میں اس کو نہ دوں۔ امام حسن فرماتے ہیں مجھے اس کی سخاوت پر بڑا تعجب ہوا کہ کتا ہے، جانور ہے، اگر یہ نہ بھی دے تو اس نے کیا گلہ کرنا ہے؟ امام حسن فرماتے ہیں میں نے اس کو پوچھا تو ہے کون؟ اس نے کہا میں فلاں باغ میں مزدوری کرتا ہوں، باغ کسی کا ہے؟ امام حسن اس باغ میں پہنچ گئے، اس باغ کے مالک سے کہا اس باغ کی قیمت کیا ہے؟ قیمت بتائی، آپ نے وہ قیمت دے دی۔ پھر فرمایا وہ جو تمہارا فلاں غلام حبشی، اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کی قیمت بتائی، وہ قیمت دے دی۔ غلام بھی خرید کر آزاد کر دیا، باغ بھی خرید لیا، واپس آئے اور اس غلام سے کہا میں نے وہ باغ خرید کر تمہاری ملک میں دے دیا ہے، تمہاری ملک میں دے دیا ہے، تم مالک ہو اس کے۔ سید الاسقیاء، سخیوں کے سردار امام حسن، اور کہا تمہیں بھی خرید کر آزاد کر دیا ہے۔ لیکن امام حسن کہتے ہیں مجھے تعجب ہوا اور میں سوچ میں پڑ گیا کہ میری سخاوت زیادہ ہے یا اس کی سخاوت زیادہ ہے؟ پوچھا حضور کیا ہوا؟ فرمایا جب میں نے اس کو یہ کہا کہ وہ باغ جس میں تو مزدوری کرتا تھا وہ باغ خرید کر میں نے تیری ملک میں دے دیا ہے، تو اس نے کہا حسن ہم بھی تو آپ کے غلام ہیں نا، ہم نے بھی تو سخاوت آپ سے سیکھی ہے، آپ نے وہ باغ خرید کر مجھے دیا ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان امام حسن، نعرہ حیدری۔ توجہ ہے آپ کی؟ حضرت داتا صاحب نے کشف المحجوب میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، آپ کا ذوق کو تو عرض کروں۔ داتا صاحب شہزادے بھی تو امام حسن کے ہیں، امام حسن کے بیٹے ہیں حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اپنے جد امجد کا ذکر کرتے ہیں کشف المحجوب کے اندر۔ داتا صاحب فرماتے ایک مرتبہ امام حسن اپنے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک عربی دیہاتی آیا، اس نے آ کر امام حسن کو گالیاں دینی شروع کر دی، یہاں تک کہ حضرت علی المرتضیٰ اور سیدہ کائنات کو بھی گالیاں بکی۔ امام حسن نے اٹھ کر اس کو ایک ہی جملہ کہا، فرمایا لگتا ہے تو بھوکا ہے، روٹی کے چند لقمے ملیں گے تو تیری زبان گالیوں سے پاک ہو جائے گی، بعض اوقات انسان بھوکا ہو تو گالیاں دیتا ہے۔ فرمایا تو بھوکا ہے، میں ٹھہر تیرے لیے کھانا لاتا ہوں، وہ پھر بھی گالیاں دیتا رہا۔ امام حسن نے اپنے خادم کو بلایا اور اس سے کہا وہ جو اندر قیمتی چاندی کا پیالہ پڑا ہے، بولے نہیں آپ، چاندی کا پیالہ پڑا ہے وہ لا کر اس کو دو۔ کس کو؟ جو گالیاں بک رہا ہے۔ چاندی کا پیالہ اس کو دیا۔ امام حسن کہنے لگے میں تجھ سے معذرت چاہتا ہوں۔ کہا کس بات کی؟ کہا میرے پاس ہے ہی یہ، اور ہوتا تو وہ بھی دیتا۔ وہ پھر گالیاں دیتا رہا۔ امام حسن نے کہا تو مجھے جو مرضی کہے، تو میرے صبر کو دیکھے گا، آج میرے علم کو دیکھے گا، تو میرے صبر کا پیمانہ توڑ نہیں سکتا۔ اس نے کہا حسن اگر یہ بات ہے نا تو میں بھی کہتا ہوں اشہد انک ابن رسول اللہ،
خدا کی قسم تم رسول اللہ کے بیٹے ہو۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ کہا میں یہ دیکھنا چاہتا تھا وہ برداشت، وہ علم جو رسول اللہ میں ہے وہ ان کے بیٹوں میں بھی ہے، تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں تم رسول اللہ کے بیٹے ہو۔ اتنی برداشت حضور کے بیٹے میں ہو سکتی ہے، تو اب میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، اگر امام حسن گالیاں دینے والوں کو اتنا نوازتے ہیں تو ہم جیسے محبت کرنے والوں کو کتنا نوازتے ہوں گے؟ پتی پتی بول بول، پتی پتی بول بول۔ سرکار نے کندھوں پر اٹھایا امام حسن کو۔ توجہ ہے، آج تو تھکے تھکے لگ رہے ہیں آپ، نہیں تھکے ہوئے، پھر آپ بولیں گے ابھی۔ امام حسن کو کندھوں پر اٹھایا، اور امام حسن وہ ہے، حضرت علی المرتضیٰ کی انگلی پکڑ کر چل رہے تھے، حضرت صدیق اکبر آ گئے، آپ نے فرمایا علی تمہارا یہ بیٹا خدا کی قسم اس کا چہرہ تم سے نہیں ملتا، نبی سے ملتا، یہ اپنے نانا کا زیادہ مشابہ ہے، اور کیوں نہ ہو، حضور نے فرمایا سر سے لے کر ناف تک جس نے مجھے دیکھنا ہو وہ امام حسن کو دیکھے۔ نماز عصر پڑھائی سرکار نے، دونوں شہزادوں کو کندھوں پر اٹھا کر صحابہ سے پوچھا دسو یہ کون نے؟ صحابہ کو پتا تھا کون ہے، صحابہ خاموش ہو گئے، کہا حضور آپ بتائیں، آپ بتائیں، وہ تعارف کروائیں کہ عظمت آل رسول قیامت تک پھر کسی کو بھولے نہ۔ فرمایا یہ حسن ہے، یہ حسین ہے۔ فرمایا جانتے ان کی اماں کون ہے، ان کے بابا کون ہے، ان کے نانا کون ہے، ان کی نانی کون ہے، ان کی خالائیں کون ہے، ان کے ماموں کون ہے؟ فرمایا ان کے نانا نبیوں کے سردار ہے، ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے، ان کی اماں فاطمہ الزہرا ہے، ان کے بابا علی المرتضیٰ ہیں، ان کے ماموں حضرت قاسم ہیں، ان کی خالائیں سیدہ رقیہ ہیں، سیدہ زینب ہے، سیدہ ام کلثوم ہے، ان کے چچا جعفر بن ابی طالب ہے، ان کی پھپھی ام ہانی بنت ابی طالب ہے۔ پلے پہ گئے ہو، اب آج سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا یہ تو تعارف تھا، اب ذرا اس خاندان کا مقام بھی سنو۔ فرمایا جدہما فی الجنہ، جدتہما فی الجنہ، امہما فی الجنہ، ابوہما فی الجنہ، خالہما فی الجنہ، خالتہما فی الجنہ، امہما فی الجنہ، امتہما فی الجنہ۔ فرمایا یہ حسن اور حسین کے نانا بھی جنتی ہے، نانی بھی جنتی ہے، اماں بھی جنتی ہے، بابا بھی جنتی ہے، پھپھی بھی جنتی ہے، چچا بھی جنتی ہے، خالائیں بھی جنتی ہے، ماموں بھی جنتی ہے، وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ۔ فرمایا یہ حسن اور حسین دونوں خود بھی جنت میں ہیں، وَمَنْ يُحِبُّهُمَا فِي الْجَنَّةِ۔ جو حسن اور حسین سے محبت کرتا ہے وہ بھی پکا جنتی ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔